قلبه مثقال ذرة من کبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے دے دل وچ ایک ذرہ برابر بھی آکڑ تے فخر تے تکبر ہویا اس بندے جنت داخل نہیں تھی سگنا صحابی پریشان تھی کہ سوال چکیتے حضرت اساں فرمے دے پہ ہو دل وچ ذرہ برابر آکڑ ہے بندہ جنت داخل نہ تھی سی میرا سوال ہے یوں ہی کپڑے پاونا سونی جتی پاونا ایندہ نہ آکڑ تے تکبر نہیں الکبر بطر الحق وغمت الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل دی آکڑے ہے بندے دے سامنے حق والا مسئلہ بیان تھی وے شریعت دا فیصلہ بیان تھی وے تے بندہ کے میں نہ منے دا مولی صاحب شریعت اپنے کل رکھ اسا ودیا شریعت ڈٹھی ودے ہیں اے تکبر ہے نمبر 2 غمت الناس اکھیاں دا نور ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی آپ دی خدمت دے اندر حاضر تھے عرض کرنے کی حضرت میں شادی شدہ ہاں غلط کم تھی گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دے شریعت دی حد لوا اصب تو حدن آپ نے چہرہ مبارک دوجے پاسے چا پھیرے اسے پاسوا کھڑوتے نو بطیا گل میرے تے حد لوا آپ نے تریجے پاسے رو پھیرے اس پاسوا گئن بطیا گل آپ نے چوتھے پاسے چہرہ مبارک چا پھیرے اس پاسوا کھڑوتے دے بطیا گل اور اس غلط کمی چار گواما دی ضرورت ہوں دی ہے 4 دفعہ حضرت ماعز رضی اللہ تنو اقرار کیتے آپ نے فرمے ہوش حواسی چین کی تھی تنو پتہ نہیں شادی شدہ بندہ کام کرے شریعت دا حکم ہے انہوں پتھرہ دا نشانہ بڑا کے قتل کر دے ہو پتہ ہی بھی جی پتہ ہے کیوں 4 دفعہ کی تھی بھی میں کام کیتا ہے حد لاؤ کیوں کیتا ہے میں انہاں لفظوں واسطے میں قصہ شروع کیتا ہے حضرت ماعز اسلمیہ کھڑ لگی حضرت 4 دفعہ صحابہ کرام نام نے حکم دیتا ہے پتھرہ دی بارش کرو حضرت ماعز دے اتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت روح پرواز کر گئی ہے آپ نے فرمایا میت کٹھو غسل دے ہو کفن بو جنازہ پڑھنا ہے تے جس ویلے جنازہ پڑھاون واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے پہن روح بندہ دی زبانی چو نکلے یقتلو کما قتل القلب چنگی موت نسی آئی لفظی معنی نہ کرے گا میرا دل کمدا ہے کیڑی بری موت آئی پتھر مار سٹا سے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سن گدا جنازہ پڑھاون تو بعد ولے آویں کھوتا مویا پیے لتاں چویاں پیاں دھرنگا بڑا پیے بدبودار گندی بو وچوں دی پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ڈوہاں بندہ نو سج کے فرمایا کلا منہا حدیث پاک دے لفظ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این موئے مردار دے گوئی دے ٹکڑے کپ کپ کے میرے سامنے کھاؤ حقہ بکا تھی گئے چیخا نکل گئے حضرت مردار دھرنگا بدبودار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری تو سا حضرت ماعز دے بارے گل کی تھی ہے چنگی موت نہیں آئی اے مردار دھرنگے دا گوشت کپ کے کھاون نالوں بھی زیادہ گناہے ساگیاں محفلیں گلیاں تے غیبتہ تو خالی نہیں روح سنگتی کٹے تھی نہیں تریجے دا گلہ نہ کروں ساگو چس نہیں آدھی گل یاد آئیے تھے آئی بڑی موقع تھے یا پہلے اللہ دی قسم ایسے نہیں کو نہیں
امام ابو حنیفہ یہ ہوں میں گل پوری کرنی ہے لیکن ہی پہلے یاد آ گئی وہ سن گنو بڑی عجیب گل ہے اس نہ سنی اسی کدے انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گلا کرنا لیو اگر گلے کرنے وے تو اپنے والدین دے گلے کیتے کرو سن دے بیٹھے ہو سارے دوست جی اماں دا گلا کیتا کرو ابے دا گلا کیتا کرو والدین تو علاوہ دا گلا دے ہی بد نہ کیتی کرو سارے سننے والے حقا بکا رہ گئے حضرت کے فرمے دے پہ ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اول کا گلا کرنا نہیں حرام ہے رب العالمین دے قرآن دے الفاظ ایوہب احدکم یاکل لحم اخیہ میتانا فکرہتم اے میرے سامنے سورۃ الحجرات کھلی ہوئی ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب اے میں آیت نمبر 12 تے انگلی رکھی ہوئی آخری سطرے کہتا گلا کرنا ایویں ہے جویں بندہ موئے پھرا دی میت دے کوئی تے ٹکڑے کپ کپ کے کھاوے فاکرے تم جویں تو سموئے پھرا دی لاش دے ٹکڑے کپ کپ کے کھانا برداشت نوے کرے دے اے گلا کرنا موئے پھرا دے کوئی تے ٹکڑے کپ کے کھانا لوئی زیادہ گناہ ہے اول کا گلا کہتا کرو نہیں امام سے فرمایا گلا کرنا ہے تو والد دے والدہ دا کرو حضرت ایک ہی فرمایا نہیں بڑی عجیب گل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جیرا بندہ دنیا تے دوسرے دے گلے کرے دے دہاڑے قیامت دے گلے کرن والے دیاں نیکیاں اسے بندے نوں دے دیتیاں ویسے نہ والدین دا گلا اس واسطے کرو جی گلے کرن دا شوق ہے تاکہ توانیاں نیکیاں خیرہ دو نہ ونجن توانیاں نیکیاں کا مسلم تھوڑے ماں پیونوں تا مل ونجن کیڑی عجیب گل فرمائی نے آسا دنیا تے نیکیاں کر کر دیہاڑے قیامت دے ڈوٹھا بڑے وڑوا سے تیار بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو حضرت ماعز دے بارے گل کیتی ہے جنگی موت نہیں آئی والذی نفسی بیدہ انہو یتغمس فی نہر من انہار الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو قسم ہوں اللہ دی یعنی اللہ دے قبضے وچ میری جان ہے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اتنی سچی توبہ کر گئی ہے جسم تا سائیں تھائیں دفن کر چھوڑے او جنتی نہر دے اندر ٹبیاں ودا مرے دے اے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ ویچا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشعو اللہ میں نے اس دل تو بچاویں او میرا دل نہ بڑھاویں یہ دل بھی تیرا ڈر نہ ہوئے یہ دل بھی بدنیتی ہوئے دوچے دا حسد ہوئے وہ سے کی نہ ہوئے تے نمبر 4 اللہم انی اعوذ بک من دعاء اللہ یسمعو اللہ او دعا منگڑ دی میں نو توفیق نہ دے میں جیری دعا منگا تے تو قبول نہ کرے او دعا میں کو منگڑ دا موقع نہ دے میں اللہ میں دعا منگا قبول نہ تھی میں دعا منگ لوگ کا دن تھک گئے ہیں قبول نہیں تھیاں اگے بھی مسئلہ سنے دارانا ودیان کروینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا بندے دیوال کھنڈے پنڈے ہوئے نا جسم دے کپڑا دے مٹی دے کھے لگی ہوئے بڑا خستہ حال بندہ ہاتھ لمبے کر کے یا رب کرے دا بیٹھے آپ فرمینا ملبسہو حرامن ماکلہو حرامن مشربہو حرامن غزی بالحرام انہا
يستجاب له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ لمبے کر کے خستہ حال بن کے یا رب کرنے والا بندہ، لیکن کپڑے حرام دینا، کھاون حرام دے، پیون حرام دے، جران دے لقمت خزامے دی پئی حرام دی ہے. اے جے بندے دی دعا کی میں اللہ قبول کرے. حرام دے کپڑے پا کے، حرام خوراک کھا کے، حرام شے پی کے تے دعاواں منگنے، اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کرے. تے بندے دے پیٹ جو ونجے نا حلال ود والا ایمیں قبول کرے دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مامے ان سکے مامے نن اے دور دے رشتے کول مامے لگ دے ان حضور سے نہ کو مامو سڑے دے ہونے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر دا گورنر بنا کے بھیجا. بڑے انصاف والے بندے ہن، بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے بس صحابی ہونا یہ کوئی تھوڑی نعمت تو نہیں. مصر دے بندہ دا خط آیا مدینہ طیبہ. حضرت سعد جماعت نال نماز نہیں پڑھتا. نمبر 2 حضرت سعد قیمتی تو قیمتی کپڑے پہنے ہیں، انہاں دے قیمتی کپڑے دے کے غریب لوگاں دے ٹھڈے سا نکل ویندن. تے نمبر 3 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے تے چوکیدار تے پہرےدار رکھا ہویا ہے جڑا حضرت سعد نال لوگاں نوں ملاقات نہیں کرن لیندا. کہ بندے دا کوئی کام ہے انصاف چاہتا ہے مجبوری ہوئی نہیں چلو بھائی کوئی ملاقات کو نہیں. حضرت سعد پابندی لئی ہوئی ہے میری 3 انگلیاں با جماعت نوام نہیں پڑھتا. حضرت سعد آلہ تو آلہ قیمتی لباس پہنے ہیں، غریب بندہ دے ٹھڈی آہنی کر دیئے. نمبر 3 دروازے تے پارے دار رکھا ہویا ہے، خبردار کوئی میری ملاقات تے نہ آوے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط پہنچا. افسوس نال فرماون لگے ہاں اے کیا میں نو حضرت سعد تو اے امید تا نہیں ہوئے صحابی حضور دا ماموں جماعت نال نماز نہ پڑھے 5 ٹیک ہکا دن سارے مجبوری وچوں صحابہ کرام دی جماعت بھیجی. تو سب مصر دے اندر ون کے تحقیق کرو اے 3 شکایتاں ٹھیک ہن کے نہیں. اگر 3 شکایتاں وچوں ایک بھی شکایت نکل آوے فوراً میرا آرڈر سناونا. ہزارہ بندے سارا شہر جمع صحابہ کرام نے خط پڑھ کے سنایا مصر دے لوگوں تو ادا خط بھی ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت مدینہ طیبہ. اے 3 شکایتاں تو سلکھین اے ٹھیک یا نہیں، خط دا متن درست ہے کہ نہیں، خط دی تحریر ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. کوئی بندہ اٹھے گواہی دے دے اے 3 شکایتاں ٹھیک ہیں. مصر دے سارے بندے حقا بک اسا مدینہ طیبہ وچوں مصر ٹر کے آئے ہے. کوئی بندہ گواہی دے والا جو 3 شکایتاں ٹھیک ہیں. ایک بندہ اٹھی کھلوتے آکھن لگا میں گواہی دینا شکایتاں ٹھیک ہیں، میں گواہی دینا. یہ جڑا خط لکھا ہوا ہے 5 ٹائم جماعت نال نے کہ بالکل میں گواہی دینا. قیمتی کپڑے پہن رکھے بالکل میں گواہی دینا. پہرےدار رکھا ہونے کہا کہ میں گواہی دینا. بس یہ بندہ جھوٹا ہونے خیال کرے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھین اللہ دی بارگاہ وچ اللہم ان کان عبدو کا حاضر صادقا کام
ریاء و سمعہ فاتل عمرہم. اللہ اے بندہ جھوٹے میں جماعت نال 5 ٹائم نماز پڑھدا قیمتی کپڑے نہ پہندا ٹاکیاں لے کپڑے پہنا سادہ سودہ لباس میں دروازے دے کوئی پارے دار نہیں رکھا ہویا. اللہ جے کری شے قید کرنے والا بندہ سچا ہے اکھلاوے واسطے اٹھے ریا چاہ کے دوسرے کو دیکھدا ہئی اکھیاں بھی نم کھل دیاں بڑھاپے دی وجہ تو ہاتھ کم دیاں قدم لڑ کھڑا دیاں بندہ دا محتاج منجھ دا بھی محتاج وجود تے چھریاں پہ گئیاں کمر جھک گئی رو گیا داؤدائی اصابتنی دعوت و سعد رضی اللہ تعالیٰ نو میں جھوٹی گواہی دیتی ہے حضرت سعد ہاتھ اٹھے ہن اللہ حضرت سعد دی دعا قبول کر کے میں ظالم واسطے جلدی موت دا فیصلہ بھی نہیں پیا کرے دا. اللہ دعا قبول کرے تے سنے تا اینے سن دے آپ نے پناہ منگی اللہ ان دعا تو میں تیری پناہ منگا میں دعا کرام تے تو قبول نہ کرے. اے میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب ابارہ نہیں تھی بنا حدیث پاکی چاہے انسان جس ویلے دعا کرے دے یا اللہ فوراں قبول کر ہندے یا انسان دعا کرے دے اللہ دیر نال قبول کرے دے. تے نمبر 3 اگر دنیا تے بندے دی دعا اللہ قبول نہ کرے دیہاڑے قیامت دے بندے دی دعا نو اللہ خزانہ بنا کے سا بھر کے اکسی ہائے میرا اللہ میں دنیا تے جتنیاں دعاواں کیتیاں ہن ہک بھی قبول نہ کرے ہا. کیوں قبول نہ کرے ہا کوئی دعا قبول نہ تھی دی آج ساری دعاواں دے بدلے میں نو آخرت دا اتنا زیادہ اجر و ثواب دا نصیب تھی ونجے ہا. 11واں پارا سورت دا نام سورت یونس ربنا طمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. آیت نمبر 88 سورت یونس 11واں پارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حد چین اللہ فرعون جے رہے تے فرعون دی جری قوم ظالم انہاں دے مال تباہ و برباد کر خزانے تے جائیداد تباہ و برباد کر اللہ انہاں دے دلاں نو پتھر بہت زیادہ سخت چا بنا جتنے توڑی دردناک عذاب نہ دیکھیں او توڑی ایمان قبول نہ کریں تے جس ویلے بندہ دردناک عذاب دیکھے جا عذاب آکے چمبڑ بنجے اس ویلے ایمان قبول بھی کرے اللہ ایمان منظور نہیں کرے گا. میرے ہتھا کو دیکھنے دوستان موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں دیں حضرت ہارون علیہ السلام وڈے بھائی آمین آمین آکھ دے پین قرآن پاک دے لفظ مسئلہ سمجھنا ہے. اللہ فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما تسا دعا پھراواں دی دعا قبول تھی گئی ہے. پہلی دفعہ سوال پیا کرے نا انہیں تسا دوستہ کو عادت ہے چپ کر کے بات سنن دی اگر اچھا جواب تا دے اچھا جو فرشتے لکھ سے اللہ نجات دا ذریعہ بڑے فرشتے دل دا حال نہیں جان دے دعا کہہ منگی اوکھی گلت ہے کونا میں بکھر بن کے باس کرنے جلدی کرو کہہ منگی بہت نہیں کہہ منگی آئی تے اللہ دا جواب آیا قد اجیبت دعوتکما تسا دعا دی دعا قبولے. دعا موسیٰ علیہ السلام منگی آئی دعا دی دعا قبولے. ہارون علیہ السلام تا آمین آمین آنکھنا لین آمین بھی دعائے آمین کیری شاہ دعا ان قرآن پاک دل لفظ سنے
اللہ فرمائے ادعو ربکم تضرعا وخفیا. یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہویا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا منگن لے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین آمین کھڑا لے. آمین بھی دعا ہے. اللہ فرمائے دے دعا منگنی ہونے تا ہولے ہولے دعا منگی کرو، ایسا ایسا دعا منگی کرو. آپ نے فرمایا تو سن ڈورے خدا کو تنیوے پیسے دے دے. اللہ تا بندے دی شہرک تو بھی زیادہ قریبے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، آجزی نال گڑ گڑا دے ہوئے تے ایسا ایسا دعا منگی کرو. آمین بھی دعا ہے. این واسطے جس ویلے امام صاحب آکھے وَلَضَّالِّينَ، آمین بھی دعائے، آمین بھی ہولے آنکھنی چاہیے. مسئلہ سمجھ آگیا ہے؟ اچھی نا ہولے آمین آنکھنی ہے. قرآن دے حوالے لکھا ہے فرعون تے انہی ظالم قوم نے مال نو تباہ و برباد کر، دل سخت کر، تباہی نازل کر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دی دعا 40 سال بعد